بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 68۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک میں غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست فتح عطا فرمائی۔ اس غزوے کی کامیابی سے مکہ معظمہ میں صف ماتم بچھ گئی اور مشرکین و کفار کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب باتوں پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے۔ مدینہ کے قریب یہودیوں کا ایک سردار کعب بن اشرف تھا۔ یہ نہایت ہی بد زبان اور اسلام اور مسلمانوں سے بہت سخت دشمنی رکھنے والا تھا۔ اس نے مکہ معظمہ کے لوگوں کو انتقام کے لیے ابھارا اور ساتھ میں یہ شرارت بھی کی کہ مسلمانوں کی باحیا خواتین اور عورتوں کے لیے نہایت گندے اشعار کہنے شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بہت اذیت میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ میں اعلان فرمایا کہ کون ہے جو مجھے اس خبیث سے نجات دلائے، کیونکہ یہ بات عہد کے بھی خلاف تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل سے جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہ بات تھی کہ ہم ایک دوسرے کو کسی طرح اذیت نہیں پہنچائیں گے، لیکن یہ شرارت پر اتر آیا اور اس قدر بے غیرتی کی باتیں کی کہ عورتوں کو بھی نہیں بخشا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو مجھے اس سے نجات دلائے۔ ایک صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں اس سے نپٹوں گا، لیکن آپ مجھے کوئی تدبیر اپنانے کی اجازت دیجیے، اور کوئی بات میری زبان سے ایسی نکلے جو آپ کی شان کے خلاف ہو تو مجھے معاف رکھا جائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب انہوں نے یہ تدبیر کی کہ اپنے ساتھ دو ساتھیوں عباد بن بشر اور ابو نائلہ کو لیا، اور یہ تینوں حضرات کعب بن اشرف کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آج کل ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ جواب دیا کہ جب سے یہ پیغمبر آئے ہیں روزانہ چندہ ہی مانگتے رہتے ہیں، کبھی اس کام کے لیے چندہ تو کبھی اس کام کے لیے چندہ، کہاں تک چندہ دیا جائے؟ ویسے ہی کھانے پینے میں پریشانی ہوتی ہے۔ کعب بن اشرف طنز میں کہنے لگا کہ ابھی تو چند ہی روز گزرے ہیں، آگے دیکھنا کیا ہوگا، مزید تم لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ ان حضرات نے کہا کہ غور تو کرتے رہیں گے، کیونکہ ابھی تو ہم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، جلدی سے ہٹنا بھی اچھا نہیں ہے۔ ہم تو آپ کی خدمت میں کچھ قرض لینے کے ارادے سے آئے ہیں۔ یہ مالدار آدمی تھا اور سود پر قرض بھی دیتا تھا۔ اس نے کہا کہ قرض تو دے دوں گا، لیکن کوئی چیز گروی رکھنی پڑے گی۔ قصہ طویل ہے، انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔